السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر خدارہ مجھے میری بیٹی واپس لا دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میر دیکھیں، آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ہماری اکلوتی اولاد تھی۔ میں نے بہت منتیں مانی، جس کے بعد وہ ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ میر اگر وہ اس طرح سے چلی جائے گی ہمیں چھوڑ کر تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کہیں سے اس کو ڈھونڈ کے میرے سامنے لا کھڑا کریں۔ میں اپنی بیٹی سے اب زیادہ دور نہیں رہ سکتی۔ میر، آپ جانتے ہیں نا کہ میں نے اس کے اپنی زندگی میں آنے کے لیے بہت انتظار کیا ہے۔ اب اگر وہ اس طرح سے چلی جائے گی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میر، آپ کچھ کریں، کہیں سے بھی اسے لے آئیں۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ میر خدارہ مجھ پر رحم کریں، رحم کریں، کہیں سے لے آئیں۔ مجھے پولیس پر اعتبار نہیں رہا۔ آج ہماری بچی کو گئے 3 دن ہو گئے ہیں، لیکن پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ میری بچی کہیں آس پاس ہے، لیکن پولیس تو ڈھونڈ نہیں پا رہی۔ آپ کچھ تو کریں، کچھ تو کریں۔ یہ بات کہہ کر نازیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور زمین پر میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں اس کی حالت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا، لیکن کیا کرتا؟ ایک باپ تھا، ایک بے بس باپ تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی پھول سی بچی کو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ نازیہ تو رو کر اپنا دکھ مجھے دکھا دیتی تھی، لیکن میں تو اپنا دکھ کسی کو بھی نہیں دکھا پا رہا تھا۔ یہ میں ہی جانتا تھا کہ آخر میں نے خود پر کس طرح سے ضبط کیا ہوا ہے۔ نمرا میری اکلوتی بیٹی تھی، وہ صرف 6 سال کی تھی اور 3 دن سے لاپتہ تھی۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی ہی جانتے ہیں کہ یہ 3 دن ہم نے کس طرح سے گزارے تھے۔ ہم نے پولیس اسٹیشن کے لاکھوں چکر کاٹے، لیکن کوئی نتیجہ سامنے دیکھنے کو نہ ملا، جس پر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نمرا کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس سنجیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نمرا کے گمشدہ ہونے کی رپورٹ لے کر آئی جی کے پاس گیا تھا، اور آئی جی نے ہمارے قریبی پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ ہماری بیٹی کو ہر حال میں ڈھونڈا جائے۔ اس کے بعد پولیس اہلکار حرکت میں آ گئے تھے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ روزمرہ کی طرح نمرا اسکول جانے کے لیے نکلی۔ اس کے بس ڈرائیور نے اسے ہمارے گھر کے دروازے کے باہر سے ہی پک کر لیا تھا۔ میں اور نازیہ، ہم دونوں نے مل کر اسے اچھے طریقے سے الوداع کیا تھا۔ اس کے بعد میں آفس چلا گیا اور نازیہ اپنے گھر کے کام میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کے 2 بج چکے تھے، لیکن نمرا گھر نہیں آئی تھی۔ نازیہ نے دیکھا کہ نمرا کی چھٹی تو 1 بجے ہو جاتی ہے اور ٹائم 2 سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اسے کافی پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے مجھے کال کی اور بے چینی کے ساتھ کہنے لگی، میرا ابھی تک نمرا گھر نہیں آئی، 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا ہے۔ وہ ہمیشہ پورے 1 بجے گھر آ جاتی ہے، لیکن آج 2 بج چکے ہیں۔ پلیز آپ جا کر پتہ کریں نا اسکول میں کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ دیکھیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ نازیہ نے جیسے ہی مجھے کال کی تو میں بھی جلدی سے اٹھ گیا اور اسے تسلیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو نازیہ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلد ہی تمہیں پتہ کر کے بتاتا ہوں کہ آخر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، گھر میں ہی رہو اور انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ بس ڈرائیور آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہو، یا بس میں کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے نمرا ابھی تک گھر نہ آئی ہو۔ میری بات سن کر نازیہ نے کہا، نہیں میر، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، اور یہ گھبراہٹ، یہ بے چینی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر مجھے ایسی بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ پلیز آپ جلدی سے نمرا کے اسکول سے پتہ کریں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کا سوچ سوچ کر نازیہ کی بات سن کر میں نے کہا، دیکھو نازیہ، تمہیں پریشان ہونے کی اب قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں خود جا کے اسکول میں پتہ کرتا ہوں
اور اس کے بعد تمہیں بتاتا ہوں کہ نمرا لیٹ کیوں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم بس ایسا کرو، گھر میں ہی رہو، اور اگر وہ گھر آ جائے تو ضرور بتانا، میں بس ابھی نکل رہا ہوں۔ آفس سے یہ کہتے ہی میں نے اپنے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور تقریباً باہر دوڑا دوڑا آ گیا تھا۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں بس اپنی گاڑی کے لیے جلدی سے اسکول کے گیٹ کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسکول کا گیٹ بند ہو چکا تھا اور اب وہاں کسی بھی بچے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ گیٹ پر ایک چوکیدار موجود تھا۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ کیا کوئی بچہ اسکول میں موجود ہے؟ میری بات سن کر چوکیدار کہنے لگا، نہیں سر، لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسکول کی آف ٹائمنگ 1 بجے ہے۔ تقریباً 1:30 بجے تک تمام بچے اسکول سے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، خوددارا، آپ ایک بار اندر جا کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی بچی اندر کہیں واش روم میں لاک ہو گئی ہو یا پھر کسی کلاس روم میں۔ آپ ایک بار جا کر دیکھیں تو صحیح، میں منت کرتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر وہ چوکیدار کہنے لگا، آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ اندر آئیں اور پھر خود آ کر تسلی کر لیں۔ اگر کوئی بچی یہاں پر موجود ہوئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ چوکیدار نے ایک دانشمندانہ مشورہ دیتے ہوئے مجھے کہا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً سے اسبات میں سر ہلایا اور اسکول کے اندر داخل ہو گیا، جو کہ باری باری ہر کلاس روم کا دروازہ کھولتا اور مجھے چیک کراتا ہے۔ میں خود اندر جا کے ہر کمرہ جماعت کا جائزہ لیتا، لیکن مجھے کہیں بھی میری بچی نظر نہ آئی۔ ہم نے اسکول کے ایک ایک کمرے کو اچھی طرح سے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اسکول کی کینٹین، اس کے واش رومز، اس کا اسٹاف روم، اس کی بیسمنٹ، اس کے چھت نیز کے ہم نے اسکول کا ایک بھی کونا نہ چھوڑا تھا۔ لیکن مجھے میری پیاری بیٹی نمرا کہیں نہیں ملی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اب مجھے واقعی میں یہ کسی انہونی کے ہونے کا اندیشہ ہونے لگا تھا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ نمرا ہمیشہ اسکول کے بس ڈرائیور کے ساتھ اسکول آتی جاتی ہے۔ میں نے جھٹ سے اپنا موبائل فون نکالا، اس بس ڈرائیور کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے پہلی ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ راشد بھائی، کہاں ہیں آپ؟ ہماری نمرا کو آج آپ گھر ہی نہیں لے کر آئے۔ 1 بجے تک اس کا اسکول تو بند ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں 3 بج رہے ہیں، وہ گھر ہی نہیں آئی۔ بتائیں بھائی، کیا ہوا ہے؟ کوئی گاڑی شاڑی ہی تو خراب نہیں ہو گئی؟ میں نے بس ڈرائیور سے بنا تمہید باندھے سوالات کرنا شروع کر دیے تھے۔ میری بات سن کر کہنے لگا، میر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، ارے مجھے ایسی کون سی غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ اس پر وہ کہنے لگا، میر صاحب، آپ خود تو اپنی بچی کو بریک ٹائم اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے، اور اب آپ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ راشد کا اتنا کہنا تھا کہ مجھے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں ایک دم سے لرز اٹھا تھا اور کہنے لگا، کیسی باتیں کرتے ہو راشد؟ ایسے کیسے ہو سکتا؟ میں نے اگر اس کو لے کر جانا ہو تو میں تمہیں کال ضرور کرتا نہ، اور میں تمہیں بتاتا، لیکن میں تو کہیں اسے لے کر نہیں گیا۔ میں تو اپنے آفس میں تھا، تو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں میر صاحب، آج جب میں اسکول کے باہر تمام بچوں کا انتظار کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تمام بچے بس میں سوار ہو چکے ہیں، لیکن نمرا نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب سی لگی تھی، اسی لیے میں نے اسکول کے پرنسپل سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں پرنسپل کے آفس گیا اور ان سے آپ کی بیٹی نمرا کے متعلق پوچھنے لگا، جس پر پرنسپل نے کہا کہ وہ تو 12 بجے ہی چھٹی لے کر اپنے والد کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ اس لیے پھر میں نے دوبارہ
نمرا کا انتظار نہ کیا اور وہاں سے باقی تمام بچوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ راشد نے مجھے ساری بات تفصیل سے بتائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب واقعی میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ بہت ہی زیادہ غلط ہو چکا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر فون کاٹ دیا اور گھر کے راستے کی جانب رواں ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں تو سوج چکی تھی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے میرے کندھوں سے تھام کر پوچھنے لگی، کیا آپ کو پتا چلا کہ نمرا کہاں ہے؟ واپس گھر کیوں نہیں آئی؟ کہاں گئی ہے؟ مجھے ستا رہے ہیں نا آپ، بتائیں مجھے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میری بیوی پاگلوں کی طرح مجھ سے سوال کرنے لگی تھی اور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں اپنا ضبط کھو بیٹھا اور اس کو گلے لگاتے ہوئے کہنے لگا، نازیہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ دیکھو تم خود پر قابو رکھو، میں کوشش کرتا ہوں اسے ڈھونڈنے کی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نازیہ نے ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑا اور پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب آپ کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ چاہتے تو ہمیں اس طرح کی کوئی بھی حالت دیکھنی نہ پڑتی، لیکن آپ کی ضد کی وجہ سے دیکھیں آج کیا سے کیا ہو گیا۔ میں اپنی بیٹی تک سے محروم ہو گئی۔ میری بیٹی مجھے نہیں پتا، آپ ہر حال میں اسے گھر لے کر آئے۔ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ آپ جانتے ہیں وہ میرے لیے کتنی خاص ہے۔ نازیہ یہ کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو میرے دل کو چھلنی کر رہے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو نازیہ، پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تم جو کہو گی میں تمہاری وہ باتیں سننے کے لیے تیار ہوں گا، لیکن ابھی وقت یوں غصے کرنے کا نہیں بلکہ تحمل سے کام لینے کا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک بار پھر سے نازیہ روتے ہوئے بولی، میر کیسے تحمل سے کام لوں؟ اتنی بار میں نے آپ کو کہا تھا میر کہ مجھے کسی بس ڈرائیور پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ نمرا کی ذمہ داری خود لیں۔ آپ اسے اسکول چھوڑنے جایا کریں، آپ اسے اسکول سے لینے جایا کریں، آپ اس کے اسکول میں جا کے بات تو کریں کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ نہ جائے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جب وہ چھوٹی تھی اور ایک عورت اسے اٹھا کر لے جا رہی تھی تو میری حالت کیا سے کیا ہو گئی تھی؟ میں نے کتنی بار آپ کو اپنے دل کا حال بتایا ہے، اپنے اندر کا خوف بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نمرا کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس سب کے باوجود آپ اتنے لاپرواہ رہے کہ آپ نے میری بیٹی کی زندگی ہی برباد کر دی۔ آپ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، اس نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں۔ اس کو میرے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے اور اب 3 گھنٹے گزر چکے ہیں کہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ آپ بتائیں وہ 6 سال کی معصوم بچی کیسے رہے گی، وہ بھی اپنے ماں باپ کے بغیر؟ کیا ہماری بچی رہ سکتی ہے؟ میں ایک ماں ہونے کے ناطے اس کے بغیر نہیں رہ پا رہی ہوں، وہ تو پھر معصوم بچی ہے۔ کچھ تو خیال کریں، کچھ تو کریں۔ یہ کہتے ہی میری بیوی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس بات پر صبر ہی نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کر چکا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس معاملے کی تحقیق کرنے کی میں بھرپور کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں صبر سے اور ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ لیکن وہ میری بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے رابطے کیے
اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر میری بچی اسکول سے گئی تو گئی کہاں۔ میں نے اسکول کے پرنسپل سے بھی رابطہ کیا۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ چوکیدار نے اسے اس بات کی خبر دی تھی کہ نمرہ کو لینے اس کے والد آئے ہیں، کیونکہ انہیں کسی بہت اہم جگہ جانا ہے، اسی لیے وہ نمرہ کو جلدی اسکول سے لینے آئے ہیں۔ اسی لیے ہم نے نمرہ کو چھٹی دے دی تھی اور ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی اس بات کی کہ ہم جا کر یہ دیکھتے کہ آخر نمرہ کے والد ہی آئے ہیں یا کوئی اور انسان۔ پرنسپل نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پرنسپل کی یہ بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور فون پر ہی چیخنے چلانے لگا۔ آپ جیسے لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہم جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کی اتنی بڑی لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے بچے ہم سے کھو جاتے ہیں۔ ہم نے تعلیمی اداروں کو ایک محفوظ پناہ تسلیم کر لیا ہوا ہے بچوں کے لیے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ ان پناہ گاہوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی نمرہ کو لینے آیا تھا تو آپ کو گھر کال کر کے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ میر، آپ نمرہ کو اتنی جلدی لینے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اور اگر یہ سب ممکن نہیں لگ رہا تھا آپ کو، تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس انسان کو تو آپ اپنے آفس میں بلا لیتے، اس کو دیکھ لیتے یا نمرہ سے پوچھ لیتے کہ یہ کون ہے۔ لیکن آپ نے اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کی اور اپنی لاپرواہی کا اچھا خاصا ثبوت دیتے ہوئے میری بیٹی کو کسی ایک انجان آدمی کے ساتھ بھیج دیا۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ سب؟ میری یہ بات سن کر پرنسپل خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی یہ اسکول کا ادارہ اپنے سر کوئی بھی غلطی یا گناہ نہیں لے گا، اسی لیے میں نے ایک جھٹکے سے ہی اپنا فون بند کر دیا تھا اور صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ اب میں سوچنے لگا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ جلد از جلد نمرہ مجھے واپس مل جائے۔ اپنی طرف سے تو میں بہت کوششیں کر چکا تھا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا تھا کہ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ایک قریبی گھڑی پر وقت دیکھا جو کہ شام کے 6 بجا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، نازیہ، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولیس اسٹیشن جا کر نمرہ کے گم ہونے کی رپورٹ لکھوا دینی چاہیے۔ میری یہ بات سن کر نازیہ نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، اس سے کیا ہوگا؟ کیا مجھے اسی وقت میری بیٹی مل جائے گی؟ وہ ایک جھٹکے سے میری بیٹی میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے، میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ اس کے یہ سوال مجھے بہت شرمندہ کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ ماں ہے اور ماں کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن میں بھی تو ایک باپ تھا، میں بھی تو دکھی تھا، میں بھی تو اپنی اولاد کے لیے پریشان تھا۔ نازیہ کو نہ جانے کیوں میرا دکھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب زمین پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور کہا، دیکھو نازیہ، اب میں اپنی بچی کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو عمل کرنا ہی چاہتا ہوں، نہ تو کیوں نہ ہم اس میں پولیس کی مدد لے لیں۔ اس طرح سے ہم اپنی بچی کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالیں گے، اور یہ جو وسوسے تمہیں آتے ہیں نا، ان سے بھی تمہیں مکمل طور پر چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ کیا تم نہیں ایسا چاہتی کہ تمہارے بے چین دل کو تھوڑا سا سکون مل جائے؟ میرے پوچھنے پر میری بیوی نے بے آواز اپنے آنسو بہاتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، ہم ابھی ہی پولیس اسٹیشن جائیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑا اطمینان ہوا۔ نازیہ بھی میرے ہمراہ ہی اٹھ گئی۔ اس کے بعد ہم اپنے قریبی پولیس اسٹیشن جا پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اس پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اس سے یہ درخواست کی کہ وہ جلد از جلد میری 6 سالہ بیٹی کو ڈھونڈ نکالے۔ میری بات سن کر اس انسپیکٹر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا،
میر صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو ایسا کریں، بچی کی تصویر اور باقی کی تمام تفصیلات ہمیں دے دیجیے، ہم ابھی سے بچی کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے نمرا کی تصویر، اس کے اسکول کا پتہ، اس کی ٹیوشنز کا پتہ، اس کے علاوہ پرنسپل کا فون نمبر، اس کے کچھ ٹیچرز کا، اس کے بس ڈرائیور کا نمبر میں نے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ نمرا جہاں سپارہ پڑھنے جاتی تھی، میں نے بھی ان کا بھی نمبر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ تمام تر تفصیلات لینے کے بعد پولیس نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ بے فکری سے اپنے گھر جائیں، باقی کے معاملات ہم دیکھ لیں گے۔ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ میں اور نازیہ اٹھ کر گھر آ گئے۔ وہ رات ہمارے لیے بہت مشکل رات تھی، نہ میں سویا تھا اور نہ ہی نازیہ۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہماری آنکھیں پتھر ہو گئی ہوں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ آگے ہمارے لیے اور کتنی راتیں مشکل ہونے والی تھیں۔ اگلے ہی دن پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی۔ اس نے نازیہ سے نمرا کی اسکول ٹائمنگ کے شیڈول سے لے کر شام 5 بجے کے تمام شیڈول کی اوقات کار حاصل کر لیے تھے۔ اس کے بعد پولیس نے اسکول سے اپنی کارروائی کو شروع کیا تھا۔ اسکول کے پرنسپل سے، اسکول کی ٹیچر سے، گارڈ سے، اس کے علاوہ اس کی کلاس میں پڑھنے والی بچیوں سے ہر طرح سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ نمرا اس دن جلدی گھر پر چلی گئی تھی، کیونکہ اسے کوئی لینے کے لیے آ گیا تھا۔ جب چوکیدار سے اس آدمی کے حلیے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، کیونکہ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس نے گاڑی کا شیشہ بھی پورا نہ کھولا تھا۔ بس اس نے مجھے بلایا تھا اور اندر پیغام دینے کو کہا تھا۔ چوکیدار کی یہ بات سن کر پولیس کو بہت حیرانی ہوئی تھی کہ آخر ایک چوکیدار ایک معصوم بچی کو ایک ایسے انسان کے ساتھ کیسے بھیج سکتا ہے جو اسے باپ ہونے کا تو دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کے بعد اسکول کے بس ڈرائیور سے بھی بات کی گئی۔ اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسکول والوں نے اسے یہی بتایا تھا کہ نمرا گھر جا چکی ہے۔ پولیس نے ایک ہفتہ بہت کوششیں کی کہ نمرا کے ملنے کا کوئی سراغ لگا سکیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہمارے ارد گرد کے باقی تمام تر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ نمرا گم ہو چکی ہے۔ میرا اور میری بیوی کا بہت برا حال تھا۔ ہم لوگ اپنی بچی کی یاد میں بہت تڑپ رہے تھے۔ دوسری طرف پولیس کی کوششیں بہت بار ناکام ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے اب ہم نا امید ہونے لگے تھے کہ ایک دن ہمارے کالونی کے آخری والے گھر میں، جہاں کے لوگ اپنا زیادہ تر وقت دبئی میں گزارتے تھے، وہ لوگ کبھی کبھی یہاں پر رہنے کے لیے آتے تھے۔ شاید سال میں ایک بار ضرور ہی آتے تھے۔ وہاں کے لوگ گٹر والے کو بلا چکے تھے اور اسے گٹر کی صفائی کا کام کرا رہے تھے، جبکہ اس گٹر والے کا کہنا تھا کہ یہاں یہ گٹر کی سمیل نہیں آ سکتی، کیونکہ گٹر بالکل زمین کے نیچے بن کر بند ہو چکا ہے، جس پر اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ جب ہم اپنے گھر میں پانی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس پانی سے گندی بدبو آتی ہے، اس لیے ہمیں یہ شک ہے کہ ہمارے پانی کی پائپ لائن گٹر کے پائپ لائن سے مل چکی ہے۔ بہت زیادہ بحث کرنے کے بعد بھی گٹر والے نے گٹر کی صفائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کافی بحث کرنے کے بعد انہوں نے اس گٹر والے کو وہاں سے روانہ کیا اور پلمبر کو بلا لیا۔ پلمبر نے بھی تمام چیزیں چیک کی اور اس بات کی تصدیق کی کہ پانی کے پائپ لائن گٹر کی پائپ لائن سے الگ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پانی مسلسل ٹینکی میں رہنے کی وجہ سے اور استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ٹینکی میں موجود پانی جو ہے وہ گندا ہو چکا ہو، اس لیے وہ یوں بدبو دار ہو گیا ہو۔ اس کی بات سن کر اس کے گھر کے رہنے والوں نے اسے ٹینکی صاف کرنے کا کہا، لیکن جیسے ہی وہ پلمبر ٹینکی صاف کرنے کے لیے
ٹینکی کا ڈھکن اس نے کھولا تو اس نے دیکھا کہ اندر ہماری نمرا کی لاش پڑی ہے۔ وہ دیکھ کر ڈر گیا تھا اور اس نے چیخیں مارتے ہوئے سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس گھر کے رہنے والوں نے پولیس کو بلایا۔ پولیس جیسے ہی آئی تو ڈیڈ باڈی نکال لی گئی۔ نمرا کی ڈیڈ باڈی سے لگتا تھا کہ اس کو یہاں تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی اپنے قابو میں نہ رہے۔ ہماری دنیا لوٹ چکی تھی، آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی اور پولیس سے انصاف طلب کرنے لگے، جس پر پولیس نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ وہ جلد ہی نمرا کے قاتلوں کو پکڑ لے گی۔ پولیس نے ہر ممکن کوشش کی اور آخر کار وہ مجرم کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہو گئی، اور یہ جان کر ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ نمرا کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا چاچا زاد بھائی ہے۔ میرے بھائی کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ وہ لوگ روز روز ہمیں تسلیاں دینے کے لیے آتے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہی ہماری اس تکلیف کی وجہ بنے ہیں۔ جب پولیس نے اسے پکڑا اور اسے سوالات کرنے شروع کیے تو پہلے تو عامر خاموش رہا، لیکن پولیس کی سختی کرنے پر وہ ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت تھی۔ میرے بابا مجھے پیسے نہیں دے رہے تھے، جبکہ میں لیپ ٹاپ خریدنا چاہتا تھا، جس پر میرے والدین نے سختی سے مجھے منع کر دیا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ میرے تایا کے پاس بہت سے پیسے ہیں اور نمرا پر بہت کھلے خرچ کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں نمرا کو اغوا کر کے ان سے پیسے مانگوں۔ لیکن جسے میں نے اغوا کیا وہ تو کلوروفارم زیادہ لگ جانے کی وجہ سے نمرا بے ہوش ہونے کی بجائے ابدی نیند سو گئی۔ اس کی موت واقع ہونے کے بعد میں بالکل ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے اسے اس گھر کی ٹینکی میں چھپا دیا تھا اور اپنے تایا سے بھی پیسوں کا کوئی مطالبہ نہ کر سکا۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر میں دہل کر رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اپنا سگا بھائی بھتیجی میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا۔ میری بیوی نے جب یہ سب سنا تو اس نے مجھ سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ وہ اب یہاں نہیں رہنا چاہتی، بہتر ہے کہ وہ اسے یہاں سے لے کے کہیں دور چلا جائے۔ میں نے بھی اپنی بیوی کی حالت کو سمجھتے ہوئے وہ گھر چھوڑ دیا اور اس گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ آج اس بات کو 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک میں یہی بات سوچتا ہوں کہ چند پیسوں کی خاطر اس نے اپنی زندگی برباد کر دی، میری بیٹی کی جان لے لی۔ اگر یہی وہ پیسے مجھ سے آ کر سیدھی طرح مانگ لیتا تو ہو سکتا ہے کہ نہ کہ اس کی زندگی برباد ہوتی اور نہ ہی میری بیٹی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ عامر کی غلطی سے زیادہ اس کی والدین کی غلطی تھی۔ اگر اس کے والدین اتنے غصے میں اپنی جوان اولاد کو نہ ڈانٹتے اور اسے تمام حقائق سے آگاہ کرنے کے بعد یہ بتاتے کہ اس کے لیے نیا لیپ ٹاپ لینا اتنا ضروری نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے عامر اس بات کو سمجھ لیتا اور جرم کا راستہ اختیار نہ کرتا اور آج ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا، اور ہم بھی اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے جی بھر کے جی رہے ہوتے۔